بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایسے شخص کے متعلق حدیث سنیں گے جو اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کرنے کو ایسا سمجھے جیسا آگ میں ڈالے جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین باتیں ہوگی وہ ایمان کے مزے کو پالے گا۔ ایک وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہو، اور ایک وہ آدمی جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے کفر سے نجات دی پھر وہ دوبارہ کفر اختیار کرنے کو ایسا ہی برا سمجھے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اسلام کی محبت اتنی رچ بس جائے تو پھر وہ کفر کو کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس محبت کا اظہار محض اقرار سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے احکام کی اطاعت کر کے اور اپنی نفس کو ختم کر کے ہوتا ہے، اور ایسا ہی آدمی در حقیقت اسلام کی راہ میں مصیبتیں جھیل کر خوش رہ سکتا ہے۔ مزید حدیث سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں، یعنی کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکالو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے ہوں گے، پھر وہ زندگی کی نہر میں ڈالے جائیں گے یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے، یعنی تر و تازہ اور شاداب ہو جائیں گے، جس طرح ندی کے کنارے درخت اگتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل بیج در بیج نکلتا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کسی کے دل میں ایمان کم سے کم ہوگا اس کی بھی نجات ہوگی، مگر برے اعمال بھگتنے کے بعد۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسے لوگ دوزخ میں جانے کے بعد ایمان کی بدولت سے دوزخ سے باہر تو آ جائیں گے، لیکن اپنے جو برے اعمال انہوں نے کیے ہوگے اس کی سزا بھگتنے کے بعد۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان پر نجات کا مدار تو ہے، مگر اللہ کے یہاں اصل مرتبہ اعمال پر ہی ملتا ہے۔ جس قدر اعمال عمدہ اور اچھے اور نیک ہوگے اسی قدر اس کی پوچھ ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔